اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے ایک سورت کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ تمہارے دل اتنے سخت ہیں جیسے کہ پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بعض دل ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور پھٹنے سے نہریں پانی چشمہ یعنی کہ نکل آتا ہے، اور بعض دل ایسے ہیں جو جھک جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے سارے کاموں کو۔ آگے ارشاد ربانی ہے افتطمعون ان یؤمنون لکم قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعدہ ما عقلوہ وہم یعملون۔ کیا اب بھی تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے سے، حالانکہ ان میں کچھ بعض ایسے گزرے ہیں جو سنتے تھے اللہ کا کلام پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر، اور وہ جانتے تھے۔ اب تک اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اب تک ہم بنی اسرائیل یعنی سابقہ امت کا بیان پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات، انعامات اور ان کی نافرمانیوں کا بیان ہو رہا تھا۔ اب آیات میں ان سابقہ امت کے حال، احوال اور اس کو مد نظر رکھ کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پروردگار عالم مخاطب کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر، تمہاری بات مان لیں گے، یعنی یہود کو۔ ظاہر بات ہے مسلمان کو یہ توقع تھی کہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ دین سے بہت دور ہیں، توحید کی اہمیت وہ نہ جانتے نہ سمجھتے، کتاب رسالت کا کوئی تصور نہیں ان کے نزدیک۔ یہ تو یہود ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے پاس ایک نہیں 3 کتابیں رہی ہیں، یہ توحید کے علم بردار ہیں، آخرت کا بھی ان کے پاس تصور ہے، یقین ہے، اقرار بھی کرتے ہیں، اور آخری کتاب اور آخری پیغمبر کا علم بھی رکھتے ہیں، تو ان کو تو فوراً مان لینا چاہیے۔ اب یہود کے بارے میں یہ تصور عام مسلمان کے دل میں تھا۔ ان مسلمانوں کو اس آیت کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری بڑی کوشش، توقع، آرزو، تمنا ہے کہ یہ بات مان لیں گے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت یا گروہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر اس کو تحریف کرتا ہے، یعنی کہ تبدیل کر دیتا ہے، جبکہ اس کو سمجھ لیتا ہے پھر بھی جان بوجھ کر کرتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے تھے؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ علماء، یہود کے علماء کرتے تھے، اور وہی کرتے تھے اس کو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَإِذَا لَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَجِّجَكُمْ بِمَا بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب ملتے تھے مسلمانوں سے تو کہتے ہم بھی ایمان لے آئے، جب تنہا ہوتے ایک دوسرے سے کہتے کہ تم کیا کہہ دیتے ہو اس سے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر، تاکہ حجت قائم کر دیں اس سے کہ یہ تمہارے رب کے پاس سے ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس آیت میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ جس طرح منافقین مسلمانوں میں تھے، اسی طریقے سے یہود میں بھی تھے۔ یہود میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن پر حق واضح ہو جاتا تھا تو ان کی کچھ صالحہ فطرت بھی تھی، تو وہ یقین لے آتے تھے۔ اب وہ آنا چاہتے تھے اسلام کے دائرے میں، لیکن اپنے گھر، خاندان، قبیلے، کاروبار کو چھوڑنا ممکن نہیں تھا، اور قبیلے کی سرداری یہود علماء کے پاس ہوتی تھی۔ تو کچھ لوگ جو ایسے تھے ان کے دل یعنی کہ اہل ایمان کے ساتھ ساتھ ہو چکے تھے، اور وہ یقین لانے لگتے تھے، اور جب کبھی بھی اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی وہ باتیں بھی بتاتے تھے کہ ہاں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یہ تو توریت میں بھی لکھی ہوئی باتیں ہیں، واقعی یہ سچ بول رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے، یعنی کہ وہی شیاطین جو علماء تھے
جو تحریف کرتے تھے، رد و بدل کرتے تھے قرآن کی آیتوں میں، تو وہ ان کو بتاتے کہ وہ اہل ایمان والے اس طریقے سے کہہ رہے تھے اور یہ تو توریت میں بھی موجود ہے، تو وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے کہ تم یہ کیا بتا رہے ہو ان کو، تاکہ وہ اللہ کے نزدیک یعنی کہ قیامت کے دن جا کر اللہ کو حجت کریں کہ انہیں معلوم تھا پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ یہ پھر ان کی آپس میں بحث و مباحثہ اور ٹکرار شروع ہو جاتی۔ وہ کہتے کہ سچ ہے، لیکن علماء دین یعنی کہ جو منافق یعنی کہ تھے، وہ انہیں اس بات پر اصرار کرتے کہ تم یہ چیز واضح نہیں کرو اور تم وہی کرو جو تمہیں ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ پھر کاروبار سے، قبیلے سے اس طرح دور کر دینے کی ان کو دھمکی۔ پھر ان کو کہا جاتا تم عقل کیوں نہیں رکھتے کہ اس طرح ان کے ساتھ ہو جانے سے تمہارا کتنا نقصان ہوگا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا تفسیر اور ترجمہ کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے یہود کی کنڈیشن اور اہل ایمان والے یعنی کہ اسلام جب آ چکا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انہیں دعوت دے رہی تھی، تو اس میں وہ لوگ آنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے جو بڑے سردار تھے وہ انہیں روک رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے بھی مزید ہم صورتوں کا ترجمہ تفسیر کریں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔